7 साल और उससे कम उम्र के बच्चوں کے بارے میں، ان کی گروتھ کے بارے میں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ 7 سال کے اندر بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ جب وہ اسکول جانا شروع ہوگا اور اس کی باقی تربیت کے مراحل شروع ہوں گے تو اس نے 2 مائلسٹونز پہلے ہی حل کیے ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کے بارے میں، ان کی گروتھ کے بارے میں اور یہ کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے، اور ہم 7 سال کے اندر بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھا سکتے ہیں جس سے کہ وہ بچہ آپ کے لیے بعد کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، ماں کی گود جو ہے وہ ایک پوری لائبریری ہوتی ہے، ایک پوری تربیت گاہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مدر ٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ جو ہے وہ زبان ہوتی ہے جو ماں کی زبان ہوتی ہے، یا ماں سے بچے نے سیکھی ہوتی ہے اور سنی ہوتی ہے۔ دراصل انسانی دماغ بچپن میں جتنا زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے اور جتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں، یعنی کہ ڈیورنگ برتھ، آفٹر برتھ اور بیفور دے اسٹارٹ ٹاکنگ، یعنی کہ بچے جب بولنا شروع کریں اس سے پہلے ہم اگر جو چیزیں ان کو سکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو لینگویج سکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنی لینگویج، اردو لینگویج یا جو آپ کی اپنی نیٹو لینگویج ہے، جو آپ کی اپنی زبان ہے، اس کے علاوہ بھی آپ بچوں کو اپنی کوئی اور زبان بھی سکھا سکتے ہیں۔ دراصل بچہ جب بول نہیں پا رہا ہوتا ہے، جب بولنا شروع کرنے سے پہلے جو بچہ ہے وہ سیکھنے کی سٹیج میں ہوتا ہے، اور اس وقت میں اس کے سامنے جو زیادہ چیزیں بولی جائیں گی وہ سیکھ لیتا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بہت بہترین ٹپ دینا چاہوں گی کہ دراصل ہم لوگ جو کہ قرآن سے اتنے واقف پوری طرح نہیں ہے، یا قرآن کے ہم اب بہت سے لوگوں کو اویئرنیس آ رہی کہ قرآن کے ساتھ اس کے معنی بھی سیکھ رہے ہیں، مگر معنی ہمیں روح تک نہیں پہنچاتا۔ جب تک کسی بھی زبان کی ہم روح کو نہیں پکڑ پاتے ہیں تب تک جو ہے ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ہم پراپرلی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ زبان کا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں، بڑی کام کی ٹپ دے رہی ہوں، کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچپن میں بچے کو قرآن سنائیں جتنا ہو سکتا ہے، ڈیورنگ فیڈ، آفٹر فیڈ، بیفور سلیپنگ، آفٹر سلیپنگ۔ اب تو بڑا آسان ہے کہ اس کے برابر میں تلاوت لگا کے رکھیں، اور ہر پارہ، ہر آیت اس کے سامنے پڑھا کرے، یہاں تک کہ آپ عربی خبر نامہ بھی اس بچے کے سامنے لگا سکتے ہیں، عربی کارٹون اس کو دکھا سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ نہ صرف قرآن پڑھتا ہوا اس کی زبان کھلے گی، بلکہ وہ قرآن کے ارتھ کو سمجھ سکے گا بغیر کسی اکیڈمی جائے، بغیر کسی انسٹیٹیوٹ میں جائے۔ آپ کا بچہ قرآن سمجھنے کے اور پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، آپ کا میجر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ضروری ہے کہ آج کل انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کی بڑی اہمیت سمجھی جا رہی ہے، انگلش زبان۔ تو آپ انگلش اس کے سامنے لگائیں، بولیں، اس کو انگلش کارٹونز بچپن میں دکھائیں تو وہ بچہ انگلش سیکھ جائے گا۔ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں، یہ بڑی کام کی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب آپ کا لینگویج کا ایشو سالو ہو گیا، آپ دیکھیں آپ کی جو بھی نیٹو لینگویج ہے وہ ایونچولی اس کو آ جائے گی، ایٹ دی اینڈ وہ سیکھ ہی جائے گا۔ کیوں سیکھ جائے گا؟ کیونکہ وہ مطلب بولنے کے بعد وہ وہی زبان سنا کرے گا گھر والوں سے، دوستوں سے، آس پڑوس سے، اسکول سے، تو ایٹ دی اینڈ اس کو وہ زبان بھی آ جائے گی۔ مگر جو زبان آپ اس کو سکھانے کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں اسکولوں میں، انگلش زبان، وہ زبان اگر اس کو اس ٹائم پہ سکھا دی جائے جب وہ بولنا بھی نہیں شروع ہوا، تو اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ محنت آپ کی آدھی ہو جائے گی، اس کی بیس بنی ہوئی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ اسکول جانا شروع ہوگا اور اس کی باقی تربیت کے مراحل شروع ہوں گے تو اس نے 2 مائلسٹونز پہلے ہی حل کیے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اس نے عربی سیکھی دی ہوگی اور اس نے انگلش سیکھی دی ہوگی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آپ سب بہتر طور سے جانتے ہیں، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مگر جب یہ زبان ہے وہ سیکھ لے گا اور سمجھ لے گا۔ ایز اے مسلم ہمیں عربی آنا چاہیے، ہم سب کو عربی سمجھ آنی چاہیے تاکہ ہم قرآن کے ارتھ کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں اگر
انگلش آ جائے تو اسکولنگ میں کافی سارا ہمارا خرچہ جو ہے کم ہو سکتا ہے. بس میری کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اور بچپن میں تربیت کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں. بچپن میں جو کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، تاکہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کر سکیں. 7 سال کے اندر ہی بچوں کو مطلب کہانیاں سنا کے پیغمبروں کی، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی اور اسلام کی اہمیت بتا کر آپ اور اسلام سے محبت پیدا کروائیں بچے کے دل میں، نہ کہ اس کو خوف اس کے دل میں ہو، بلکہ اس کے دل میں بے انتہا محبت ہو اللہ کی، اس کے رسول کی. اس کو سچ کی اہمیت بتائیں کہ سچ کیوں ضروری ہے. یہ سارے کام 7 سال کے اندر اندر ہو سکتے ہیں. ادب آداب اس کو سکھا سکتے ہیں. بیٹا اپنا بیڈ کیسے بنتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھیل کھیل میں اس کو سکھائیں. کھیل کھیل میں اس کو کلیننگ کے چھوٹے چھوٹے ٹپس بتائیں. یہ سارے کام ماں ہنستے کھیلتے اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ 7 سال کے اندر اندر آپ کا بچہ ایسا تیار ہوگا کہ 7 8 9 سال میں جب وہ بچہ دوسروں سے انٹریکشن کرے گا تو آپ یقین کریں کہ لوگ آپ سے پوچھا کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی، کس طرح سے اس کو سکھایا ہے. یہ بڑی کام کی ٹپس ہیں، مجھے ضروری لگا میں آپ سے شیئر کروں. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی کچھ پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں. میری ایک بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے. جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی زبان انگلش میں کھلی. ہم تو اردو اسپیکنگ ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ اس کی زبان انگلش میں کھلی؟ تو پتہ یہ چلا کہ بچپن میں وہ بچی نرسری میں گئی، اور کیونکہ وہ ایک باہر کا ملک تھا، وہاں پہ نرسریز جو ہیں وہ انگلش میں وہ وہاں پہ بات ہوتی تھی، اور وہاں پہ کارٹونس وغیرہ ہوتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا. تو وہ بچی انگلش بولنے لگی، انگلش سیکھ گئی، اور اس کی فرسٹ لینگویج انگلش ہو گئی، یعنی اس کی زبان ہی انگلش میں کھلی. اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے، مگر مجھے یہاں پہ انگلش اسکولس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ بچی ٹرینڈ تھی انگلش میں. تو ٹپ ہے آپ کے لیے، کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. نئی ماؤں کے لیے یہ ویڈیو بہت یوزفل ہے. آپ ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز اپنے کمنٹس میں اس ٹاپک سے متعلق ضرور اپنا انپٹ دیجیے گا، اظہار کیجیے گا. مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کی کمنٹس پڑھ کے، بہت موٹیویشن ملتی ہے. پھر ملیں گے کسی اور کام والے ٹاپک کے ساتھ، کسی اور بہت بہترین ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.